رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی، یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔